الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں ہم زہد کا باب پڑھ رہے ہیں. ذکر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ما اصاب الناس من الدنیا. ایک موقع پہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ لوگوں کو جو کچھ دنیا میں سے مل گیا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کی جو خلافت ہے اس کے دور کا بیان ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ ویسے عمومی طور پہ فتح مکہ کے بعد خوشحالی بہت آ گئی تھی، پھر خاص طور پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو فتوحات ہوئیں تو اس میں اور بہت زیادہ فراوانی ہو گئی مال و دولت کی. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر اس بات کا تذکرہ کیا کہ دیکھو آج تمہارے پاس مال و دولت کی بہت فراوانی ہے، کپڑوں کے کئی جوڑے ہیں اور انواع و اقسام کے کھانے تمہارے دسترخوانوں پر ہوتے ہیں، اور ایک نسل نئی بھی آ جاتی ہے. تابعین جو ہے وہ موجود ہیں، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کٹھن زندگی ہے اس کا مشاہدہ نہیں کیا، اور وہ جیسے سہولت ہی میں پرورش ان کی ہو رہی ہے اور وہ جیسے اچھی جو ہے وہ مال و دولت کی فراوانی اور امارت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ اب تو دنیا بہت کچھ لوگوں کو مل گئی ہے، بہت لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کشادہ کر دیا ہے. اب کہتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا ہے یظل اليوم یلتوی ما یجد من الدخل ما یملأ به بطنہ. یعنی میں نے ایسی حالت بھی دیکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پورا دن گویا آپ پیٹ کے بل جھک کر گزارتے تھے، اور آپ کے پاس اتنی ردی کھجور بھی نہیں ہوتی تھی جس سے آپ اپنا پیٹ بھر سکیں. یعنی اب بتا رہے ہیں کہ بھئی آج اتنے کھانے تمہارے پاس ہیں، اتنی فراوانی ہے، لیکن مجھے وہ وقت یاد ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور جو مدینہ کی ریاست کے بھی بے تاج بادشاہ تھے، ان کی صورتحال اپنی یہ ہوتی تھی کہ پورا دن آپ کو کھانے کے لیے ایک ردی کھجور بھی نہیں ملتی تھی، اور جیسے بھوک میں ہوتا ہے ہنگر پینگز انسان کو آتے ہیں اور کمر اس کی دوہری ہو جاتی ہے. اور اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ جو تصور ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھنا، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنا، ہو سکتا ہے لوگ اس بات کو کنسیو نہ کر پاتے ہوں کہ اگر بھوک بہت لگ رہی ہے تو اس پہ پیٹ پر پتھر باندھنے کا کیا مطلب. تو اس کا تصور بھی یہی تھا کہ اگر پیٹ جو ہے بالکل خالی ہو اور بھوک شدید لگ رہی ہو تو انسان کی کمر دوہری ہو جاتی ہے، انسان سیدھا نہیں رہ پاتا. تو اس وجہ سے کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھا جاتا تھا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات پورا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا سیدھے ہو کر چل نہیں پاتے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے، اور پیٹ کے بل جو ہے آپ کا پیٹ نیچے ہو جاتا تھا. اور دقل کا تذکرہ کیا ہے. کھجور جو ہے ان کے ہاں جیسے ہمارے یہاں اسٹیپل فوڈ جس کو کہتے ہیں، روز مرہ کا ان کا کھانا تھا اور فراوانی سے ہوتی تھی. لیکن کہا کہ ایسی سختی کے ایام بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ردی کھجور، بالکل بیکار کھجور جو عام طور پہ لوگ پھینک دیتے ہیں، ویسٹ کر دیتے ہیں، استعمال بھی نہیں کرتے، اس طرح کی ردی کھجور بھی میسر نہیں تھی. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کا بیان. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں اگلی روایت میں بھی اس کا تذکرہ ہے. حدیث کی کتابوں میں ایک باب جو ہے وہ باندھا جاتا ہے، یعنی کتاب الرقاق ایک بڑا عنوان ہے، اور کتاب الرقاق میں ایک حصہ کتاب الزہد کا بھی ہوتا ہے
اور اس میں ایک پورشن یہ بھی ہوتا ہے کہ کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ کا گزران کیسا تھا، آپ کا لائف سٹائل کیا تھا۔ تو یہ روایت بھی گویا اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی۔ اگلی روایت بھی اسی حوالے سے ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، وما فی بیتی من شیء یأکلہ ذو کبد، تو کہتی ہیں کہ اس وقت میرے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی کہ جو کوئی جاندار، کوئی ذی ذو کھا سکے، یعنی انسانوں یا جانوروں کے کسی بھی جاندار کے کھانے کی کوئی چیز میرے گھر میں موجود نہیں تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور اس مضمون کی بہت سی روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ امہات المؤمنین کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت تھے، جو آپ کے گھرانے تھے، کہا کہ کئی دن گزر جاتے تھے مگر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، بلکہ کچھ روایتوں میں ہے کہ ہم 3 چاند دیکھ لیتے تھے، یعنی 3 چاند دیکھنے کا مطلب ہے تقریباً 2 مہینے بعض اوقات ایسے گزر جاتے تھے کہ باقاعدہ چولہے پہ پکا ہوا جس کو ہم کھانا کہتے ہیں وہ کھانا ہمیں میسر نہیں آتا تھا۔ کھجور کھا لی، پڑوس میں کوئی جو ہے کہیں سے دودھ آ گیا وہ پی لیا، تو پراپر میل جس کو کہتے ہیں بعض اوقات 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ جس میں کھانا نہیں ہم کھاتے تھے، اور پانی پر اور کھجور پر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ اور یہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی، اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیشت رکھی تھی وہ اپنی تمام ازواج میں وہ برابری کی سطح پر ہوتی تھی۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ سیدہ خدیجہ کے بعد، کیونکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ ان کے تو مجھ پر احسانات غیر معمولی ہیں، اور ساری زندگی آپ ان کو بھلا نہیں سکے، اور جب تک وہ آپ کی نکاح میں رہیں آپ نے کوئی اور دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اس کے بعد یہی لگتا ہے کہ باقی ازواج میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کو خصوصی محبت اور التفات تھا، لیکن خود سیدہ عائشہ بھی فرما رہی ہیں کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھی کہ اور ازواج کے ہاں جو ہے وہ تو قسمہ پرسی ہو اور فاقہ ہو، لیکن سیدہ عائشہ کے ہاں کوئی خصوصی اہتمام ہو، تو ایسا نہیں تھا۔ تو فرما رہی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو کوئی جاندار کھا سکتا ہو، الا شطر شعیر فی غف لی، سوائے جو ہے جو کا کچھ حصہ، ایک مٹھی بھر جو، تھوڑی سی جو ہے جو میرے ایک تاکچے میں پڑی ہوتی تھی، گھروں میں ایک تاکچہ سا ہوتا ہے، کہا کہ وہاں پر پڑی ہوتی تھی اور اس میں سے نکال کر میں کھاتی تھی۔ تو کہا کہ بس وہ ایک تھوڑا سا جو ہے وہ بچا ہوا تھا اس وقت گھر میں، فَأَكَلْتُ مِنْهُ، تو میں اس میں سے کھاتی رہی، مدت تک کھاتی رہی، کئی دن میں اس میں سے جو لے کر استعمال کرتی رہی، حتیٰ طال علیہ، یہاں تک کہ بہت مدت ہو گئی اور وہ گویا جو ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا، میں ہاتھ ڈالتی ہوں اس میں سے نکالتی ہوں۔ فَقِلْتُهُ فَفَنِيَ، تو ایک دن جیسے میں نے کہا کہ دیکھوں تو صحیح یہ کتنا ہے، تو جیسے میں نے اتار کر اس کو ماپا کہ یہ ہے کتنا، جو کسی طرح ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا، فَفَنِيَ، تو کہا کہ پھر اس کے بعد کچھ مدت کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ یعنی چونکہ انہوں نے، جیسے آپ کہہ لیجئے یہ معجزہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ کی حیات مبارکہ کے بعد بھی گویا جاری رہا، کہ وہ جو آپ کی زندگی میں جتنا جو تھا وہ گویا اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دے دی کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ آپ نے جب اس کو جو ہے سیدہ نے نکال کر ماپا، اس میں بھی جیسے آپ کہہ لیجئے نا کہ تھوڑا سا بے توکلی کا پہلو تھا، یا ایک سسپیشن تھی کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ کتنا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کی وہ برکت ختم ہو گئی۔ جیسے ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے
اور وہ ان کی اہلیہ بالکل بھوکے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی جو دے دی ایک جیسے تھیلی کے اندر، اور ان کا معاملہ بھی یہ ہوا کہ وہ مدتوں اس میں سے کھاتے رہے، یعنی وہ ایک معجزانہ سی چیز تھی، لیکن پھر ایک دن انہوں نے بھی گویا اس کو کہا کہ ہم دیکھیں تو صحیح یہ کتنا ہے، اس کو ماپ لیا، جب وہ ماپا تو پھر کچھ مدت کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ تو بہرحال اس میں یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے یہ بات بیان کی بعد میں جا کر ان صحابی نے کہ ایسا ہوا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اس کو نہ ماپتے تو طول حیات اس کو کھاتے رہتے، ساری زندگی وہ تمہارے لیے کفایت کرتی اور تم اس کو استعمال کرتے رہتے۔ لیکن بہرحال اس روایت میں جو مستدل ہے وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حرم تھا، جو آپ کے اہل بیت تھے، جو آپ کے گھر والے تھے، ان کے ہاں مال و دولت اور کھانے پینے کے حوالے سے کیا معمولات تھے۔ وعن عمرو بن الحارث اخی جویریۃ بنت الحارث ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما قال، عمرو بن حارث جو کہ سیدہ جویریہ ام المؤمنین کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ دینارا ولا درہما ولا عبدا ولا امتا ولا شیئا الا بغلتہ البیضاء التي کان یرکبها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت پر اپنے پیچھے نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ کوئی غلام چھوڑا، نہ کوئی لونڈی چھوڑی، اور کچھ بھی نہیں چھوڑا سوائے وہ سفید خچر کے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، وہ سلاحہ، اور وہ ہتھیار جو آپ استعمال کرتے تھے وہ آپ نے چھوڑا، یعنی ایک سفید خچر چھوڑا جو آپ جس پہ سواری کرتے تھے، اور ہتھیار چھوڑے جس کو آپ اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کے لیے استعمال کرتے تھے، وَأَرْضًا، اور کچھ زمین چھوڑی، جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافروں کے لیے بطور صدقہ گویا انفاق کر دیا یا وصیت کر دی کہ میرے بعد یہ جو زمین ہے یہ مسافروں کے استعمال میں آئے گی اور صدقہ ہو جائے گی۔ تو اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اس کا بیان ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی بہت فراوانی دی، مکے میں بہت جو ہے وہ تنگی تھی، مدینے میں آ کر بھی تنگی رہی، لیکن حدیبیہ کے بعد، فتح خیبر کے بعد، فتح مکہ کے بعد بہت فراوانی ہو گئی، بہت مال فے تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ پورے سال کا راشن آپ اپنی ازواج کے گھروں میں ڈلوا دیتے تھے، تو مال کی کمی نہیں تھی، لیکن اصل میں ذوق یہ تھا کہ کوئی چیز سنبھال کر نہیں رکھنی، جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مال عطا فرماتے تھے آپ اس کو انفاق کر دیتے تھے، خرچ کر دیتے تھے۔ ہم اس باب کے شروع میں وہ روایت پڑھ آئے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو جب دیکھا تو اپنا یہ ذوق ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر میرے پاس اس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں نہیں چاہتا کہ 3 دن گزرنے کے بعد اس میں سے ایک دھیلا بھی میرے پاس باقی بچے، مگر یہ کہ میں اس سب کو اللہ کی راہ میں انفاق کر دوں۔ ہاں اگر میرے اوپر کوئی فائنینشیل لائبلٹی ہے، کوئی دین ہے، کوئی قرض ہے، تو اس کے لیے میں کچھ مال اٹھا رکھوں گا۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ دنیا سے گئے تو آپ کوئی مال و دولت چھوڑ کر نہیں گئے، کوئی جو ہے درہم نہیں، کوئی دینار نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی لونڈی نہیں، کوئی چیز نہیں سوائے خچر کے اور ہتھیاروں کے اور زمین کے۔ اور زمین بھی آپ کو معلوم ہے فدق کا باغ تھا آپ کا، اور اسی طرح خیبر کی زمین آپ کو بہت ملی تھی خمس میں سے، اس میں سے بھی آپ نے 2/3 جو ہے وہ اہل ایمان میں تقسیم کر دیا تھا، اور 1/3 کو اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے رکھ لیا تھا۔ اور اپنی وفات کے بعد وہ چیزیں بھی جو آپ کی ملکیت میں اللہ نے دی تھی اس کو بھی آپ نے بیت المال کا حصہ بنا دیا اور اس کو جو ہے صدقہ کر دیا۔ اور مشہور واقعہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
سیدنا ابو بکر کے پاس گئی ہیں اس فدق کے باغ کے حوالے سے ترکے کا مطالبہ کرنے کے لیے، تو اس موقع پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پیش کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، کہ ہم جو انبیاء کا گروہ ہیں ہم نہ ترکہ پاتے ہیں نہ ترکہ چھوڑتے ہیں، ما ترکناہ فہو صدقہ، جو کچھ بھی ہم مال و اسباب چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، یعنی گویا وہ بیت المال کی ملکیت ہے، اس میں سے جو ہے وہ لوگوں کو ملے گا۔ تو جو کچھ بھی تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اس فنڈ کو مینیج کرتے تھے اور ازواج مطہرات میں سے ان کو دیتے تھے، اہل بیت کو بھی دیتے تھے۔ جب ایک موقع پر مطالبہ کیا گیا کہ بھئی آپ جو ہیں وہ ہماری ملکیت ہی ہماری بنا دیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عباس نے کہا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، ایسا یہ ہو نہیں سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ گئے ہیں آپ لوگوں کو اس میں سے حصہ ملتا رہے گا، لیکن یہ آپ کے نام نہیں لگ سکتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما کر گئے۔ ان خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ قال ہاجرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نلتمس وجہ اللہ تعالی۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے بہت تکلیف اٹھائی، بہت اذیت اٹھائی مکے میں، جب نوجوان ایمان لاتے تھے ان میں سے یہ بھی تھے، اور ان کو بہت پرسیکیوٹ کیا گیا، بہت اذیت دی گئی۔ وہ روایت کرتے ہیں حاجرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نلتمس وجہ اللہ تعالی، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی مدینہ کی طرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے۔ اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا اس کا کوئی معاشی دنیاوی مقصد نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر ایک خاص طرح کا مارکسی ذہن پیدا ہوا، مارکسسٹ اور سوشلسٹ ذہن پیدا ہوا، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی اسی حوالے سے دیکھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ معاشی ضرورتوں سے ہو رہا تھا، اور انہوں نے ہجرت کو بھی اسی طرح انٹرپریٹ کیا کہ اصل میں وہاں پر جو ہے وہ مکے میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا تھا، ان کے لیے معاشی زندگی کے معاملات بہت پریشان کن ہو گئے تھے، تو معیشت میں ایک اوپننگ ڈھونڈنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو سیدنا خباب بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھئی مدینے کی طرف ہجرت کرنا اس کے کوئی دنیاوی معاشی مقاصد نہیں تھے، ہم نے ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ تو کہا کہ ہم نے ہجرت کی اور ہمارا مقصود کیا تھا؟ اللہ سے اجر کا حصول۔ فوقع اجرنا علی اللہ، تو اللہ تعالیٰ پر ہمارا جو اجر ہے وہ واقع ہو گیا۔ اب یہ بظاہر بڑے بولڈ الفاظ ہیں کہ اللہ پر ہمارا اجر گویا لازم ہو گیا، واقع ہو گیا، لیکن یہ وہ خود سے نہیں کہہ رہے، قرآن مجید کی ایک آیت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو اپنے گھر سے نکل گیا اللہ کے لیے ہجرت کرنے کے لیے، پھر اس کو موت آ گئی، رستے ہی میں آ گئی، ارادہ کرتے ہی آ گئی، اور وہ مدینہ فزیکلی نہیں پہنچ سکا، تو کہا اس کا اجر بھی اللہ کے ذمے ہے۔ تو کہا کہ ہم نے ہجرت کی کیونکہ اللہ کے لیے کی تھی، تو اللہ نے خود کہا ہے جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ فَمِنَّا مَن مَّاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، اور ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جو فوت ہو گئے اور انہوں نے دنیا میں جو بدلہ ہے نا وہ نہیں پایا۔ یعنی ایک بدلہ ہے، اصل بدلہ وہ تو آخرت کا ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا۔ یعنی وہ میں عرض کر رہا ہوں نا، فتح مکہ ہو گئی، اس کے بعد غنیمت اور جو ہے فتوحات ہوئیں، اور فتوحات میں بڑی غنیمتیں ملی۔ تو کہا کہ ہم میں سے بعض ایسے ہیں جن کو دنیاوی فتوحات میں بھی غنیمت میں اور چیزوں میں کچھ حصہ نہیں ملا۔ منہم مصعب بن عمیر، ان میں مصعب بن عمیر بھی ہیں، اور خاص طور پہ ان کا تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو بہت لیوش لائف سٹائل رکھتے تھے، شہزادوں کی طرح رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے بالکل، جس کو ہمارے ہاں محاورے میں کہتے ہیں نا کہ رل گئے، بالکل جو ہے غربت کی سطح پر آ گئے، بالکل فقیر ہو گئے، بالکل تنگ دست ہو گئے،
اور ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا اس حال میں تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے کہ آپ نے ان کا وہ زندگی بھی دیکھی ہوئی تھی جو بہت لیوش تھی، بہت جو ہے وہ پرتعیش تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ بھئی اللہ کے دین کی وجہ سے کس طریقے سے یہ پھٹے حالوں میں آ گئے۔ تو کہا کہ ان میں مصعب بن عمیر بھی تھے، اور وہ احد کے دن ان کو شہید کیا گیا، اور انہوں نے ایک کمبل یا ایک چادر چھوڑی، یعنی کہاں یہ ہے کہ روز ایک کپڑا نیا بدل رہے ہیں، اور کہاں جب دنیا سے گئے ہیں تو ایک چادر ان کے پاس تھی، اور جب ان کے جو ہے وہ تجہیز کا موقع تھا، تکفین کا موقع تھا، تو ہم ایک ہی چادر تھی، اس چادر کو اگر ان پہ ڈالتے تھے تو منہ ڈھکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں ڈھکتے تھے تو منہ کھل جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ان کا منہ ڈھک دو، اور پاؤں پر جو ہے اذخر، جو مدینہ کی ایک جڑی بوٹی ہے، گھاس ہے، وہ ڈال دو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، خباب کہتے ہیں پھر ایسا بھی ہوا کہ ہم میں سے ایسے لوگ بھی تھے جن کا پھل جو ہے وہ پک گیا، جن کا ثمر پک گیا، فَهُوَ يَهْدِبُهَا، اور وہ اس کو چن رہے ہیں۔ یعنی ایک کیٹیگری وہ ہے جو دنیا سے چلے گئے اور دنیا میں سے انہیں کچھ نہیں ملا، خالص اللہ کے لیے ان کا معاملہ رہا، سارا اجر اللہ کے یہاں محفوظ ہو گیا۔ اور خباب بن ارت اب بیان کر رہے ہیں تو گویا اس میں ایک کنسرن بھی ہے چھپا ہوا، اور ایک خاص طرح کی ایڈمائریشن بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے ایسی حالت میں چلے گئے کہ دنیا میں کچھ بھی اجر نہیں پایا، اپنی محنتوں کا کوئی ثمر وہ چن نہیں سکے، لیکن کہتے ہیں اب ہم لوگ ہیں جو دنیا میں ثمر چن رہے ہیں۔ فتوحات ہوئیں، ان کو غنیمتیں ملی، اور اب دین کے غلبے کا دور ہے، اور ہم خوب دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا نا کہ اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرتا ہے اور وہ غنیمت پاتا ہے، تو آپ نے کہا کہ وہ 2/3 اجر تو دنیا ہی میں پا لیتا ہے، اور جو آدمی کسی غزوے میں جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے میں کام آ جاتا ہے، نہ ظاہری بات ہے غنیمت ملتی ہے، نہ وہ فتح کو دیکھ پاتا ہے، اس کا اجر پورا اس کو آخرت میں ملتا ہے۔ تو پھر دنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ، یہ وعدہ تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو دنیا میں مستفید ہو گئے، بہرحال کچھ نہ کچھ معاملہ ان کا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا، اور جو دنیا میں بالکل قربانیاں دے کر چلے گئے اور دنیا میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، گویا ان کا پورا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا۔ تو کتاب الزہد میں امام صاحب اس روایت کو لے کر آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے گئے تو کس قسم پرسی کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔